بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افطار کاظمی۔ بڑی خبر یہ کہ 9 مئی کے حملے میں ملوث افراد کے خلاف ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلانے کی کارروائی شروع ہو گئی ہے، اور سب سے پہلے مردان پولیس نے پنجاب ریجمنٹ پر حملے میں ملوث 6 افراد کو ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلانے کے لیے فوج کے حوالے کر دیا ہے۔ اس حملے میں بہت سے KPK کے نامور افراد بھی شامل ہیں، ان کی گرفتاری ابھی باقی ہے۔ عاطف خان سابقہ وزیر ہے، MNA مجاہد خان سابق MP افتخار مشوانی، اور اس کے علاوہ مردان کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ سب اس میں شامل ہے، اور اس میں بہت سے اور بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ کرنل شیر گل خان کا مجسمہ سبوتاژ کرنے والے، ان کو توڑنے والے مزید 2 افراد گرفتار کر لیے گئے، اور ان سب کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلے گا۔ حکومت اور فوج کی مشترکہ جو میٹنگز ہوئی ہیں اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق جو سول تنصیبات ہیں ان پر حملے کے مقدمات انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چلیں گے، جبکہ ملٹری کورٹس میں مقدمات ان لوگوں کے چلیں گے جنہوں نے ملٹری تنصیبات پہ حملہ کیا۔ تو یہ ایک لائن بڑی واضح ہو گئی ہے، لیکن جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہ کہ ان کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ کیسے پکڑے جائیں گے اور وہ کب پکڑے جائیں گے، کیونکہ اصل سوال تو یہ کہ منصوبہ ساز جو ہے وہ کب گرفتار ہوں گے۔ تو 9 مئی کے حوالے سے جیسے جیسے پروسیس آگے بڑھ رہا ہے، جو اس منصوبہ بندی کے ماسٹر مائنڈ ہیں وہ گھبرا رہے ہیں۔ جو ہمیں کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں، اب وہاں پہ گھبراہٹ شروع ہو چکی ہے، اور انہیں اندازہ ہے کہ ان کے گرد جال جو ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ پاؤں مارنے کی کئی ثبوت جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں۔ اب جلد یا بدیر اس کی گرفتاری ہونی ہے۔ ایک ان کے خلاف اور بڑی گواہی آ چکی ہے، اور وہ گواہی جو دی ہے وہ خود ان کے پارٹی کے اندر سے آئی ہے، اور اس میں ایک خاتون عہدیدار جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 9 مئی کو جو GHQ پر حملے کی جو ٹاسک ہے وہ PTI وومن ونگ کے پاس تھا، اور یہ ٹاسک بھی قیادت کی طرف سے آیا تھا۔ تو یہ عقدہ کھل گیا ہے کہ یہ پلاننگ کے ساتھ تھا، اور GHQ پر حملے کا بھی ایک باقاعدہ ٹاسک دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سابق آرمی چیف کی نواسی خدیجہ شاہ کی گرفتاری معمہ بن گئی ہے۔ ان کی بہت ساری آڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں وہ گرفتاری دینے کا بھی کہہ رہی ہے اور معافی مانگنے کا بھی کہہ رہی ہے۔ بعض رائے کہتے ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ان کی آڈیوز یہ ظاہر کرتی ہے کہ انہوں نے ہنوز گرفتاری نہیں دی، بلکہ وہ معافی مانگ رہی ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے، لیکن ابھی تک ان کی گرفتاری عمل میں کیوں نہیں آ سکی۔ اس کے علاوہ PTI کے اندر سے گواہیاں آ رہی ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ باقاعدہ منصوبہ سازی کے تحت ہوا، ہدایت کے ساتھ ہوا۔ اس میں بھی ایک بڑی گواہی ہے، اور یہ بھی خاتون کی گواہی ہے۔ تو خان صاحب جو ہمیشہ خواتین کے جھرمٹ میں گھسے رہتے ہیں، اس بار لگتا ہے کہ ان کی جو شامت ہے وہ بھی خواتین کے ہاتھوں ہے۔ تو خان صاحب کا جو انجام ہے وہ میرا گمان یہ ہے کہ خواتین کی وجہ سے وہ اس انجام کو پہنچیں گے۔ لاہور کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں بھی ایک خاتون کا مین کردار ہے، اور GHQ پہ حملے میں بھی ایک خاتون کا مرکزی کردار ہے۔ تو ان سارے معاملات میں جو گواہیاں ہیں وہ خان صاحب کے خلاف آ رہی ہے۔ تو خان صاحب جو اندر راجہ بنے ہوئے ہیں نا، ان کی پھر رانیاں جو ہے وہی ان کو اس طرف لے آ رہی ہے، جس کا انجام کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، مگر یہ ثابت ہو گیا کہ خان صاحب نے خواتین کی آڑ میں بہت بڑی کانسپریسی کی، خواتین کو انہوں نے اعلیٰ کار بنایا، اور ان کے ذریعے نہ صرف انہوں نے سیاست کو چمکایا، سیاست کا بام عروج حاصل کیا، بلکہ ان کے ذریعے انہوں نے ریاست کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ جتنے واقعات سامنے آ رہے ہیں، ان میں اگر آپ کو مرکزی کردار ڈھونڈنے ہیں تو وہ آپ کو خواتین میں نظر آئیں گے، چاہے وہ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی نواسی ہوں، یا پھر وہ PTI وومن ونگ کی سربراہ کمل شوذب ہوں، یا لاہور کور کمانڈر پر حملہ کرنے والی یاسمین راشد ہوں۔ تو عباد فاروق نے یہ بتایا کہ یاسمین راشد نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کروایا۔ ولید اقبال یہ بتا چکے ہیں کہ انہوں نے خود PTI کے ورکرز کو کور کمانڈر ہاؤس میں اندر بلوا کرتے ہوئے دیکھا، اور اب ایک خاتون عہدیدار پلوشہ عباسی، انہوں نے کہا ہے کہ کنول شوذب نے جنرل ہیڈ کوارٹر پر حملہ کروایا۔ کنول شوذب جو PTI وومن ونگ کی سربراہ ہیں۔ تو کئی ویڈیوز، فوٹیج، لاتعداد آڈیوز اس سے جرم جو ہے وہ ثابت ہو چکے ہیں۔
بہت سارے ایویڈنس، بہت ساری چیزیں عمران خان کے خلاف جمع ہو گئی، بہت سارے ثبوت، بہت ساری گواہیاں جمع ہو رہی ہیں. اب سوال یہ کہ خان صاحب کو کب گرفتار کیا جائے گا، اور ان کی گرفتاری کے بعد ان پر مقدمہ جو ہے وہ کون سی عدالت میں چلایا جائے گا. یہ بات ویسے طے ہو گئی ہے کہ ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلائے جائیں گے ان لوگوں کے جن لوگوں نے ملٹری تنصیبات پر حملے کیے، اور جن لوگوں نے سول عمارتوں پہ حملے کیے، یعنی سرکاری عمارتوں پہ حملے کیے، ان پر انسداد دہشت گردی عدالتوں میں مقدمات چلیں گے. جنہوں نے گاڑیاں واڑیاں جلائیں، توڑ پھوڑ کی. تو یہ ایک لائن ڈرا ہو گئی ہے. کل آرمی چیف نے بھی لاہور میں خطاب کے دوران بہت ہی واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ جو اس منصوبے کے خالق تھے نا، ان کے لیے نو مرسی، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے دیوار پہ لکھی ہوئی ہے کہ اس منصوبے کا ماسٹر مائنڈ اور خالق کون تھا. تو اس کا مطلب ہے پائندی کہانی کیجیے مک. لیکن بات یہ ختم نہیں ہوتی. جماعت اسلامی کراچی میں میئرشپ کے لیے پی ٹی آئی سے اتحاد کر رہی ہے. تو اس پر جو ہے وہ بہت سے لوگ حیران ہیں کہ ایسی جماعت جس کے اوپر یہ الزامات لگے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف عمل ہے، اس کے ساتھ جماعت اسلامی کا اتحاد وہ کیا چیز ظاہر کرتا ہے. جماعت اسلامی جس پر ماضی میں ہمیشہ امریکہ نواز ہونے کے لیبل لگتے رہے ہیں، ان کے اوپر الزام لگتے رہے ہیں، بظاہر وہ امریکہ کے خلاف نعرے بازی کرتے تھے، جو امریکہ کا یار ہے وہ غدار ہے، یہ نعرہ جماعت اسلامی کا بڑا مشہور نعرہ ہے. اور جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس بڑی ایکٹیو ہوا کرتی تھی تو اس وقت بھی امریکہ کے خلاف سب سے زیادہ کوئی جماعت اگر میدان میں ہوتی تھی تو وہ جماعت اسلامی ہوتی تھی. جس طرح پی ٹی آئی نے اقتدار سے نکلنے کے بعد امریکہ کے خلاف کمپین چلائی، یہ جماعت اسلامی کا ہی ایک سمجھ لیں کہ ایکشن ریپلے تھا. وہ ہر اہم موقع پہ غلط فیصلہ کر کے اپنی سیاست کو نقصان پہنچانا یہ جماعت اسلامی کی روایت رہی ہے. اور اس بار بھی ایسے ہی ہونا جا رہا ہے. اس بار بھی صرف ایک میئرشپ کے لیے اگر جماعت اسلامی پی ٹی آئی سے معاہدہ کرتی ہے، اگر صرف میئرشپ کے لیے جماعت اسلامی پی ٹی آئی سے معاہدہ کرتی ہے، ان کے ساتھ اقتدار شیئر کرتی ہے، تو پھر جماعت اسلامی بھی اسی صف میں کھڑی ہوگی جس صف میں تحریک انصاف کھڑی ہے. اور تحریک انصاف آج اس صف میں کھڑی ہے جہاں اس پر 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کا الزام ہے. تو اب یا تو تحریک انصاف کو کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی ان کے الزامات بھی اپنی گود میں لے لے، ان الزامات کو اون کر لے، تو پھر پی ٹی آئی ایک کی بجائے 2 جماعتیں ہو جائیں گی. ویسے تو پی ٹی آئی کو جماعت اسلامی کا ذیلی ونگ کہا جاتا ہے. اس میں جو زیادہ تر لوگ ہیں نا وہ جماعت اسلامی سے ہی آئے ہوئے ہیں، اور ایک ماڈرن ورژن ہے. اور یہ بھی شاید امریکہ نے جماعت اسلامی کی ناکامی کے بعد ایک نئی جماعت جس کے اوپر ہاتھ رکھا تھا وہ پی ٹی آئی تھی. اور اب پی ٹی آئی اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ وہ امریکہ کے ایجنڈے کے اوپر چلنے والی جماعت. تو پی ٹی آئی میں جو 2 لوگ اس وقت ٹاپ کلپریٹ ہیں، اعجاز چودھری اور محمود رشید، یہ دونوں کا تعلق ماضی میں جماعت اسلامی سے رہا ہے، اور اب وہ فوجی عمارتوں پر حملے میں ملوث پائے گئے ہیں. اعجاز چودھری تو باقاعدہ ان کا نام ٹاپ ماسٹر مائنڈ میں ہے کہ انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے. محمود رشید بھی اس میں شامل ہے. محمود رشید گرفتار ہیں، اعجاز چودھری بھی گرفتار ہیں. تو یہ ان کے خلاف ڈیفینیٹلی مقدمات فوجی عدالتوں میں چلنے ہیں. تو اس جماعت کے ساتھ جماعت اسلامی کا اتحاد جو ہے وہ بالکل ہی سمجھ لیں کہ وہ جو انہوں نے 4 ووٹ کما لیے تھے کراچی کے اندر، وہ لگتا یوں ہے کہ انہوں نے وہ ضائع کرنے کا سوچ لیا ہے. وہ کہتے ہیں نا، ایک مثال بڑی مشہور ہے کہ جب آیا وقت قیام تو سجدے میں گر گئے. تو جب قیام کا وقت ہے جماعت اسلامی سجدے میں گر گئی ہے، اور صرف کراچی کی ایک میئرشپ کے لیے وہ اس طرف جا کھڑے ہوئے ہیں جو اس وقت جن کے اوپر ابھی 100 کوسچن مارک ہیں. اس کے علاوہ 6 ججوں کی ملاقات ہوئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے، اور یہ بات بہت سے لوگوں کو حیران کر گئی کیونکہ کل کچھ ججوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر الطاف بندیال سے بھی ملاقات کی تھی، اور آج وہی جج جن کا تعلق اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے، وہی جج جو ہے انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کی ہے. تو یہ بات بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جج جو ہے وہ کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں، کیونکہ جسٹس عمر الطاف بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ 2 گروپ ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کا ان دونوں کے ساتھ کیا لینا دینا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ویسے 8 جج ہوتے ہیں ٹوٹل چیف جسٹس کو ملا کے، اور ان دونوں ملاقاتوں میں چیف جسٹس شریک نہیں ہوئے تھے. اور ایک اور جج ہے جج عبدالستار، یہ وہ ہیں جو کہ پہلے ٹیلی ویژن کے اوپر ایک تجزیہ نگار کے طور پر بیٹھا کرتے تھے. وہ جسٹس بابر ستار ہے. وہ
دونوں ملاقاتوں میں شامل نہیں تھے. جو میرے ذرائع وہ کہتے ہیں کہ دونوں ملاقاتوں میں شامل نہیں تھے اور چیف جسٹس عامر فاروق بھی شامل نہیں تھے. تو جو جج ملاقات کرنے والوں میں شامل ہیں ان میں جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب, جسٹس طارق محمود, جسٹس جہانگیری, جسٹس صدار اعجاز اسحاق اور جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز. یہ 8 جج ہیں. ان میں عامر فاروق اور بابر ستار کو نکال دیں تو پیچھے 6 جج رہ جاتے ہیں. اور ان 6 ججوں نے ملاقات کی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے, اور ان میں سے 5 ججوں نے ملاقات کی ہے ایک دن پہلے جسٹس عمر عطا بندیال سے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہیں اور بڑی الارمنگ ہے کہ کیا یہ کوئی عدلیہ کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے اس حوالے سے ہے یا کوئی انتظامی معاملات کے حوالے سے ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کا اپنے چیف جسٹس کے بغیر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملنا, کیا یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی کوئی خلاف ورزی ہے یا ایسا ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس نے بڑے سوالوں کو جنم لیا اور یہ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مزید گروپنگ ہونے جا رہی ہے. اب بعض رائے کہتے ہیں کہ ججوں کو تشویش اس بات پر کہ فوجی عدالتیں بن رہی ہیں اور جس سے سول کورٹس کا جو کردار ہے وہ بڑا محدود ہو جائے گا. تو یہ جج کوشش کر رہے ہیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال کو جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور ان کے بعد جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہے جسٹس قاضی فائز صاحب, دونوں کو کی طرف دونوں اسی طرح صلح صفائی کی باتیں کر کے کہ جج اس موقع پر اگر اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر فوجی عدالتیں جو ہے وہ سول عدالتوں کو ٹیک اپ کر جائیں گی. اور پھر بہت سے وکلا پکڑے جا رہے ہیں. جو اصل معاملہ ہے کہ بہت سے وکلا بھی 9 مئی کے واقعات میں انوالو ہیں اور وہ گرفتار بھی ہو رہے ہیں, چھاپے پڑ رہے ہیں. اس لیے وکلا نے پیر کو ہڑتال کی کال بھی دے دی ہے. پیر کو عدالتیں بند رہیں گی. ان کے جو ایک رہنما انتظار حسین, یہ بار کے صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, انہوں نے کل سے ہڑتال کی کال دے دی ہے کہ جی ہم ہڑتال کریں گے کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ پکڑے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ کارروائیاں نہ رکی تو ہم اس کے بعد پھر تحریک چلائیں گے. تو یہ لگ رہا ہے کہ عدلیہ کو اب یہ فکر لا کے کہ کہیں یہ سارا معاملہ جو ہے یہ سسٹم لپیٹا نہ جائے اس لڑائی کے اندر, اور اس لڑائی میں پھر چونکہ فوج سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لے گی اور پھر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا, ان کے ہاتھ میں کدو رہ جائے گا. تو یہ کیا کریں گے؟ تو اس لیے ان کو اب جو ہے نا کہتے ہیں نا ہن اپنی پہ گئی ہے, ان کو اب اپنی پڑ گئی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل رہا ہے. وہ جج گل حسن اورنگزیب بھی عدالت میں رو رہا تھا اور بھی جج رو رہے تھے. تو ان کی نظریں اب چونکہ 2 ہی مین لیڈر اس وقت عمر عطا بندیال ہے, قاضی فائز عیسیٰ ہے. تو عمر عطا بندیال صاحب تو جا رہے ہیں لیکن جانے سے پہلے وہ جو گند ڈال چکے ہیں وہ گند اگر وہ جاتے جاتے نہیں سمیٹیں گے تو پھر یہ گند جو ہے وہ آنے والوں پہ پڑے گا. اور وہ ایسے فیصلے اور ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے یہ کرائسس اور بڑھ رہا ہے. اگر دیکھیں کتنا آسان سا کام تھا اگر عمر عطا بندیال صاحب یہ الیکشن والا پنگا نہ لیتے اور اس میں زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے تو یہ 9 مئی والا واقعہ اور یہ سارے شاید نہ ہوتے اور عمران خان کی گرفتاری والا سین بھی شاید نہ ہوتا, کیونکہ یہ سارا اس کے بعد ہی ایک گرما گرمی آئی ہے. تو بہرحال یہ میری اطلاع ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے عدلیہ کے اندر جو ہے وہ معاملات کو سمیٹا جائے. تو خدیجہ شاہ جنرل آصف نواز جنوبہ کی نواسی اور سلمان شاہ جو کہ ایکس منسٹر ہے, فائنانس منسٹر ہے, ان کی صاحبزادی ہیں, ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس جب حملہ ہوا تو یہ فرنٹ لائن پر تھی اور جب یہ فرار ہوئی ہیں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, یہ وہاں سے فرار ہو گئی. اب محنتیں ترلے کر رہی ہیں اور چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ان کے ابا جی کا ہے اور جو چاہے مرضی کرے, ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اور اب یہ بیک ٹو بیک ویڈیو پیغام, آڈیو پیغام, ویڈیو نہیں آڈیو میسیجز ان کے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر, جس میں انہوں نے ایک میں تو واضح طور پر کہا ہے کہ وہ اس میں انوالو نہیں ہے. خدیجہ شاہ وہ سمبل ہے, یعنی وہ طاقتور استعارہ ہے جو اگر گرفتار ہوتی ہیں اور ان کے خلاف کیس چلتا ہے تو پھر یہ بات طے ہو جائے گی کہ فوج جو ہے وہ کسی کو بھی ٹالریٹ نہیں کری. فوج اگر اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑ رہی, اپنے کور کمانڈر کو نہیں بخش رہی, اپنے سابق کاربی چیف کی نواسی کو نہیں چھوڑ رہی تو پھر فوج کسی کو بھی معاف نہیں کرے گی. لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں مٹی پاؤ والا کام بھی شروع ہو گیا. ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کنڈیم کر دیں, معافی مانگ لیں, ہینڈ اوور کر دیں اور یہ بھی بتایا کہ جی وہ ڈول سٹیزن ہے
اور اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو کوئی اور تیسرا ملک بھی انوالو ہوگا. وہ کہہ رہی میں اپنی امبیسی کو بتا رہی ہوں کہ وہ کوئی میرے لیے لیگل ہیلپ کرے. تو شاید امبیسی کے مشورے پر انہوں نے گرفتاری دینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا. اب بعض رائے کہتے ہیں وہ گرفتار ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ گرفتار نہیں ہے, لیکن ان کے جو آڈیو میسج ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے گرفتاری دینے کا فیصلہ کر لیا تھا یا کر لیا ہے. تو وہ یا گرفتار ہو جائیں گی یا وہ گرفتار ہو چکی ہیں. میں اپنے آپ کو پولیس کے اتھارٹیز کے حوالے کرنے جا رہی ہوں. آئی ہیو ٹیکن دس ڈیسیژن بیکاز میرے لیے پچھلے 5 دن بہت مشکل گزرے ہیں. مجھے اپنی اتنی پرواہ نہیں ہے, بٹ میری فیملی کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے. انہوں نے میرے والد صاحب, میرے بھائی اور میرے ہسبینڈ کو آدھی رات کو میرے گھر میں گھس کے ان کو اغوا کیا. I am a dual citizen. I want recourse to law. I have been trying to arrange my legal counsel and I have been trying to talk to my embassy. لیکن وہ باقاعدہ معافی مانگ چکی ہیں اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی اس معاملے میں وہ انوالو نہیں ہے, حالانکہ بہت سارے ایویڈنس موجود ہے. اور ان سمیت 500 خواتین ایسی ہیں, 500 خواتین ایسی ہیں جن کا ڈیٹا موجود ہے, جنہوں نے یہ سارے عمل میں حصہ لیا ہے. خان صاحب نے جو کہتے ہیں نا, خان نے کہتے ہیں ٹھاکر نے ہجڑوں کی فوج بنائی تھی, تو خان نے جو وہ خواتین کی فوج بنائی ہے. ویسے اس کا بس چلتا تو ہجڑوں کی فوج بناتا, لیکن وہ ہجڑے ایک آدھی ملے تھے اس کو, بعد میں وہ ایکسپوز ہو گئے, رمل شاہ وغیرہ, تو پھر کہانی جو ہے وہ دوسری یعنی وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. لیکن انہوں نے خواتین کو استعمال کیا, خاص کر جو اشرافیہ ہے یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو ہائی کلاس سوسائٹی ہے, جو خود کو بہت زیادہ ماڈرن, الٹرا ماڈرن, یا جو سمجھتی ہے کہ ان کو اتنا آزاد ہونا چاہیے جتنا اس وقت دنیا آزاد ہے. وہ مذہبی قید و بند اور معاشرے کی پابندیاں, ان سب کو وہ نہیں مانتے, اور وہ پاکستان کے اندر یا شوبز میں ہے یا وہ فیشن میں ہے یا کسی اور معاملے میں ہے. تو یہ وہ ٹولہ ہے, وہ ایک خاص گروپ ہے جو خان صاحب کے ساتھ ہو. خان صاحب نے ان کی اس محبت کو کیش کیا. اب یہ وہ لوگ تھے جو خان صاحب پہ پروانوں کی طرح مر رہے تھے, تو خان صاحب نے کہا میرے طرح مرو, پھر جا کے میرے لیے مرو. وہ بیچاری مرنے چلی گئی. اب وہ ایک ہمارے دوست ہیں نصرت جاوید صاحب, انہوں نے اس کے اوپر اس کو ریڈیکیول کر دیا ایک پروگرام کے اندر. تو ان کے اوپر بہت زیادہ لان تان کی گئی, بہت زیادہ انہیں برا بھلا کہا گیا کہ دیکھیں یہ تو اس کی ماں بہن بیٹیاں نہیں ہیں, کیسی باتیں کر رہا ہے. اور جبکہ یہ حقیقت ہے, خود وہ خواتین کہہ رہی ہے کہ ہم عشق عمران میں مبتلا ہے, تو میں اور آپ کیا کر لیں گے؟ میں تو نہیں الزام لگاتا کہ خواتین عشق میں مبتلا ہے عمران خان کے, لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ عمران خان کے وہ عشق میں سحر میں مبتلا ہے. جب یہ جوان تھی اور وہ بھی جوان تھے, کرکٹر تھے, تو یہ ان کی دیوانی تھی اور یہ جایا کرتی تھی ان کے میچ دیکھنے, اور یہ اب ان کی دیوانی مستانی دونوں ہو گئی ہیں. عمران خان بھی جوان ہے, یہ بھی جوان ہے. ہمارے عزم جوان ہے بیٹا. ہماری دعائیں ہیں کہ عمران خان دوبارہ واپس آئے انشاءاللہ. اس کو اللہ ابھی بھی عمران خان کو چاہتی ہے, یہ ابھی بھی عمران خان کو چاہتی ہے. کون نہیں چاہتا؟ یہ سائلنٹ ہے, یہ شریف ہے, چھپ چھپ کے چاہتی ہے. ہم اوپنلی کہتے ہیں وی لو یو عمران خان. Every night I see his picture, me and him together, and I don't want to put it on Facebook, otherwise so many people will be jealous. اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں. تو شاید یہی بات خان صاحب کو وہ بتاتی تھی. تو خان صاحب نے کہا کہ میرے لیے یہ کرو کہ جا کے پھر فوج پہ چڑھ جاؤ. تم خواتین ہو, خواتین کو کوئی مارے گا نہیں, خواتین کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا, تو خواتین جو مرضی کرے. اسی طرح جو زمان پارک کے اندر جو خواتین کا جھمگٹا لگا رہتا تھا وہ بھی اس لیے تھا. یہ منشیات کے اڈوں پہ جب چھاپا پڑتا ہے نا, تو بدماش نہیں پہلے باہر نکلتے, پہلے خواتین نکلتی ہیں باہر. وہ اپنے کپڑے پھاڑتی ہیں, اپنے آپ کو پیٹتی ہیں, کہ وہ کہتی ہیں ہم شور مچائیں گے, پولیس نے ہم پہ تشدد کیا. تو اسی طرح خان صاحب نے وہ واردات زمان پارک میں رکھی تھی. زمان پارک تو حسن بن سبا کی وہ بنا ہوا تھا نا, وہ پورا ایک ڈیرا بنا ہوا تھا. اب تو ماشاءاللہ اس کو ریہیبلیٹیشن پہ لگ گیا وہ, اور پرانی شکل میں اس کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور زمان پارک جو کہ آلموسٹ 90 کی حیثیت اختیار کر چکا تھا, اب اس کی حیثیت وہی ہے جو 90 کی تباہی کے بعد تھی. تو مجھے خدشہ یہ کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد یہ ان کی جو رہائش گاہ ہے شاید یہ سلامت نہ رہے, ایسا مجھے لگتا ہے. کیونکہ یہ جو پھر عمارتیں سمبل بن جاتی ہیں نا طاقت کا,
پھر ان کو مسمار کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ یادگار ہی نہ رہے. وہ تمام نشانیاں مٹا دی جاتی ہیں. جیسے انہوں نے ہمارے پرانے پاکستان کی نشانیاں مٹانے کی کوشش کی. یہ نئے پاکستان کا نعرہ لگا کے آئے تھے. انہوں نے ہمارے پرانے پاکستان کو جتنی یادگاریں تھیں وہ گرانے کی کوشش کی. جتنی ہماری شہدا تھے ان کی تصویریں انہوں نے جلائی, ان کی یادگاروں کو تباہ کیا. یہ نیا پاکستان چاہتے ہیں, یہ پرانا پاکستان چاہتے ہی نہیں ہے. تو یہ اب اپنے کہے پہ کھڑے رہے. اب کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اب وہ پی ٹی اے کی ایک خاتون ہے پلوشہ عباسی, اس کو پارٹی نے نکال دی. یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو پی ٹی آئی وومن ونگ کی جو صدر ہے کمل شوزیب, جو کہ ایک مشہور زمانہ ہستی ہے جس کے درجنوں سکینڈل ہیں, اور جس کی زبان جو ہے وہ ماشاءاللہ پوری خلنائکہ ہے. اب میں اور کیا تعریف کروں ان کی, کہ گالیاں دینے میں ید طولہ رکھتے ہیں, اور وہ صحافیوں کے ساتھ بھی لڑ چکی ہے. ایک خاتون صحافی کو تو بطول کو تو اس نے گھر میں ہاسٹل بنا لیا تھا, پولیس نے جا کے اس کو نکالا بیچاری کو. تو وہ ایک بھونڈی رن ہے, ایک بدماش عورت ہے. اس نے پی ٹی آئی کی خواتین کو قابو کر کے رکھا. ہاں صاحب نے تمام خواتین کو ٹرین کرنے کی ذمہ داری کمل شوزب کو سونپی ہوئی تھی. تو اس نے پھر سب کو لیڈ کیا جی ایچ کیو کی طرف, اور وہ پلوشہ واسی نے بتا دیا کہ ہمیں تو واٹس ایپ پہ یہ میسج کر رہی تھی کہ جی ایچ کیو پہنچو, اتنے بجے پہنچو, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور جب اس عورت نے مذمت کی, جو کہ خود اس میں شامل بھی تھی, بعد میں اس نے مذمت کی کہ یہ تو ہمیں لے کے گئی, تو اس کو پارٹی سے نکالا انہوں نے. تو خاصب کے خلاف گواہیاں دینے والوں میں خواتین شامل ہیں. تو خاصب کے خلاف تو 500 خواتین گواہی دیں گی, جو جب پکڑی جائیں گی, رگڑی جائیں گی تو بولیں گی سارا. اب وہ شافیہ تل ملا رہی ہے. اب ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, جن لوگوں نے پچھلے کئی سالوں میں پاکستان کے اندر ایسی لائف گزاری کہ ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. ایک وہ کلاس تھی جس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, اس نے پاکستان سے مال کمایا, اور وہ الٹا پاکستان کو پڑ گیا کہ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا. ایک وہ کلاس تھی جس کے اوپر ظلم جبر تشدد ہوا, جو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس لوگ تھے. وہ بھی اس شکوے میں زندہ رہے کہ پاکستان کے اندر 2 کلاسیں ہیں جی, ہمارے ساتھ بڑی بدسلوکی ہو رہی ہے. وہ بھی اسٹیٹ سے ناراض, اور جنہوں نے اسٹیٹ سے کھایا وہ بھی ناراض. ویسے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ویسے بہت سے لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ پی ٹی آئی والے جو لوگ ہیں جنہیں ہم یوتھیا کہتے ہیں اتنے غصے میں کیوں ہیں. ان کے اندر غصہ بھرا گیا. وہ جو عمران ریاض صاحب پکڑے گئے نا, ان کو جب پہلے 2-3 دفعہ پکڑا گیا تھا نا, تو ان کو صرف سمجھایا گیا تھا کہ نہ کر بیٹا, بعد آ جا. وہ نہیں سمجھ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ہم سے غلطی یہ ہوگی کہ ہم نے جنہیں اتنے سالوں بریف کیا ان کو ہم نے یکمشت چھوڑ دیا, ان کو ڈی بریف نہیں کیا, تو پلٹ کے فوج کو پڑ گئے. تو اب کئی لوگوں کی ڈی بریفنگ ہو رہی ہے. تو جس طرح بریف کرنے میں سالوں لگتے ہیں نا, تو ویسے ڈی بریف کرنے میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے. اور بریف کرنے والوں میں جو لوگ شامل تھے وہ بڑے بڑے لوگ شامل تھے. 26 نام تو ہمیں آئی ایس پی آر نے دیے تھے کہ جناب یہ آپ کو بتائیں گے فوج کا موقف کیا ہے. اس کے علاوہ اتوار کے روز بھی پی ٹی آئی کے وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری رہا, اور تحریک انصاف کراچی کے صدر آفتاب صدیقی نے پارٹی بھی چھوڑ دی, سیاست بھی چھوڑ دی. انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ وہ پارٹی کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں. یہ NA 247 جو کراچی کا حلقہ اس کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے کراچی کی کہ یہ پارٹی کے صدر تھے, اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے رد عمل کے طور پر استعفیٰ دے دیا. اس کے علاوہ کے پی کے سے پی ٹی آئی کے سابق MNA عثمان ترکی, انہوں نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے, اور آج انہوں نے پشاور میں ریلی بھی نکالی ہے, پریس کانفرنس بھی کی ہے. اس کے علاوہ 9 مئی کے واقعات میں گرفتار ہونے والے افراد کی تعداد 3800 ہو گئی ہے, جن میں 2000 افراد کو صرف پنجاب میں گرفتار کیا گیا ہے, اور تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو گرفتار تھے جن کو نظر بند کیا گیا تھا وہ جیل سے رہائی پاتے ہی دوبارہ گرفتار ہو گئے. لاہور ہائی کورٹ نے کل حکم دیا تھا 123 کارکنان کی رہائی کا, اور لیکن ان کی رہائی سے قبل پولیس کی بھاری نفری آج سینٹرل جیل کے باہر پہنچ گئی, اور جیسے جو رہا ہوتا گیا ان کو گاڑی میں ڈالا, اور ان کو دیگر مقدمات میں ان کو گرفتار کر لیا گیا.
تو اسے کہتے ہیں سر مڑاتے ہی اولے پڑے۔ اس کے علاوہ زمان پارک میں دوبارہ پولیس چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں۔